الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے یہ سنا اللہ تعالی ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو. یہاں دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ ہیر پھیر کرتے ہیں مگر اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہمارے راستے پر چلو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھا سکتے نہیں اور اٹھائیں گے بھی نہیں. اللہ فرماتا بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور زیادہ بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے. کچھ لوگ آج یہ کہتے ہیں منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، رہتے تھے، مگر نبی کو خبر نہیں تھی. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ نبی پر بہتان باندھتے ہیں.
اللہ کی عطا سے نبی بے خبر نہیں تھے، اور واضح طور پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، منافقوں کے لیے فرمایا میری مسجد سے نکل جاؤ۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ان کو کیا خبر؟ حضور نے فرمایا اٹھتے ہو یا نام لوں؟ وہ پھر بھی بیٹھے رہے کہ ان کو کیا خبر؟ نبی پاک نے ایک ایک کا نام لیا، او فلانے کے بیٹے فلانے، او فلانے کے بیٹے فلانے، نکل جاؤ۔ اب نام لے لیے تھے تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ توبہ کر کے سیدھے ہو جاتے، اور یا پھر یہ کہ مزید بگڑ جاتے۔ ان لوگوں نے سچے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ظاہر کر دے گا، کیونکہ کوئی بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے نقاب ہو جائیں گے، یہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ کفار مکہ نے عام مسلمانوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر آ جاؤ، ہمارا دین قبول کر لو جو تمہارے باپ دادے کا، یعنی بت پرستی۔ اگر تمہاری کچھ اس پر پوچھ پڑتال ہوئی، کوئی پکڑ ہوئی تو ہم بھگت لیں گے، تم کو سزا نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ یہ کچھ بھی دوسروں کا بوجھ اٹھا سکتے نہیں، نہ اٹھائیں گے، بلکہ ان پر بوجھ ہوگا کیونکہ انہوں نے برائی سکھائی ہے۔ برائی سکھانے کی وجہ سے جتنے لوگ سیکھ کر برائی کریں گے ان کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص جو برائی کی طرف بلائے یا برائی کا طریقہ سکھائے، وہ یاد رہے آپ کو کہ وہ دوسروں کی بھی برائی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ ہم آج شاید دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی کسی سہولت کے لیے بھول جاتے ہیں ایمان کو، حالانکہ ایمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تو انسان کو ایمان سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ مہربانی۔ جو لوگ ایمان کی قدر نہیں کرتے، پھر انہیں طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا انسان کو پکا ہونا چاہیے، مومن ہے تو پکا مومن ہو، یہ ڈھیل میل ڈھیلا پن لچک والی بات نہیں، بلکہ چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھو قیامت میں اگر کوئی تمہارا مواخذہ ہوا، تم سے پوچھ پڑتال ہوئی تو ہم اٹھا لیں، تم کیا اٹھاؤ گے؟ اللہ نے ان کے لیے صاف جواب دے دیا۔ آج بھی کچھ بد عقیدہ لوگ، بد عقیدہ کا مطلب برے عقیدے رکھنے والے، غلط عقیدے رکھنے والے، آج بھی لوگوں کو جا کے پیسے دے کر ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو پیسے کے لیے لوگ اگر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو واضح رہے کہ دو پیسے تو یہاں پہ لے لو گے، لیکن ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر بخشش کا کوئی تصور، کوئی کانسیپٹ نہیں، کیونکہ بخشش ہوگی، مدار نجات ایمان ہے۔ اعمال کرنے ہیں صحیح، سچے، اچھے، لیکن ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے عمل عبادت بن سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، تو جن کو اللہ جھوٹا کہہ دے اور ہم رعایت کریں
ہم ان سے دوستی کریں تو پھر قرآن کے خلاف کر کے ہم کوئی خیر پا سکتے ہیں؟ اب قرآن نے صاف فرما دیا یہ یہود و نصارہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور ہماری دن رات کوشش انہی سے دوستی کی ہے، تو ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو کامیاب ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رہے جو کسی کے کہنے پر گمراہ ہوگا تو جس نے گمراہی سکھائی، جس نے گمراہی کے لیے راغب کیا، گمراہی کی طرف لگایا، تو جتنے آگے پیروی کریں گے ان سب کا بوجھ بھی وہ دعوت دینے والے کے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں غلط بات سکھانا، غلط بات کرنا، یہ اپنے اوپر وبال لینا ہے۔ سمجھدار کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ آج غیروں کے ایجنٹ کا مطلب اعلی کار، ان کا کام کرنے والے، ان سے پیسے لے کر، ان سے رعایتیں لے کر مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف، نبی کے گھر والوں کے خلاف، اہل بیت اطہار، اولیاء کے خلاف۔ یہ سب کے سب سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کون سے راستے پر بیٹھوں گا؟ تیرے، کہیے گا، تیرے سیدھے راستے پر۔ کیا مطلب؟ جو غلط راستے پہ ہیں ان پر تو محنت کی ضرورت نہیں، وہ تو ہیں ہی غلط راستے پر۔ میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر، یعنی جو صحیح لوگ ہوں گے ان کو بگاڑنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بتائیں کبھی سنیما ہال میں آپ نے کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ساحل سمندر پر جہاں لوگ ننگے ہو کے نہاتے ہیں وہاں تبلیغ کرتے دیکھا؟ شراب کی دکان پر؟ پوچھ رہا ہوں۔ جوئے کے اڈے پر جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں نہیں۔ یہ لوگ کہاں آتے ہیں؟ سنیوں کی مسجدوں میں، سنیوں کے دروازوں پر، سنیوں کے مزارات پر، وہاں آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا سیدھے راستے پر، تو یہ سیدھے راستے والوں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، شیطان کا۔ تو ان کا مطلب کیا ہے کہ جو صحیح راستے پہ ہیں ان کو گمراہ کر دیں۔ تو جو گمراہ ہیں ان کو تو انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کے طریقے پر ہیں۔ تو یہ لوگ آپ لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتائیں گے کہ نہیں جی ہم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لیے تمہیں جو لوگ پہلے سے ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، مثلا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ سے لے جاتے ہیں، سنیوں کی مسجدوں میں آ کے، تو جو پہلے ہی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اس کو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ تو مقصد جو مسجد درار بنائی تھی انہوں نے مسجد نبوی میں، اس میں نہیں آتے تھے لیکن اس کے مقابلے پر مسجد درار بنا لی، قرآن میں ہے، منافقوں نے بنائی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی ہے، اس کا مقصد ایمان تقوی نہیں ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو حالانکہ اس کو اللہ ہی نے مسجد کہا، اللہ نے بھی اس کو مسجد ہی کہا۔ تو یاد رہے یہ لوگ جو بگاڑنے والے ہیں یہ سب کا وبال لے رہے ہیں۔ اب اللہ کی عطا سے نبی شان والے ہیں یہ مانتے نہیں، کبھی نبی کے علم کا انکار، کبھی نبی کے معجزات کا انکار، کبھی نبی کی شان میں جو باتیں قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں ان کا انکار۔ تو بتائیے یہ غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں یا نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو جس نے برائی کے طریقے کی بنیاد رکھی
اور اس کے بعد لوگ گمراہ ہوئے تو تمام لوگوں کا گناہ جمع ہو کر، سب کو گناہ ملے گا، ان سب کا جمع ہو کر اس شخص کو ملے گا جس نے برائی سکھائی، جس نے برائی کی راہ پہ لگایا، کیونکہ وہ ان سب کا بڑا تھا۔ تو یاد رہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کے ان مخلص بندوں کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اپنا بوجھ کم ہے جو ہم اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالیں، اور پھر یہ کہ جو سچ کو، حقیقت کو قبول نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رہے، یہ دین متین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، صحابہ کرام، پھر اولیاء، علماء، تو ہم نے اسی طریقے پہ رہنا ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا ما انا علیہ و اصحابی، کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، تو ہم نے اس طریقے کو چھوڑنا اونچی نہیں، اس پر رہنا ہے۔ آج بڑی کوشش ہے پوری دنیا کی مسلمانوں کو کسی طرح صحیح عقیدوں سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب پیار کم ہو جائے گا پھر یہ بے عمل ہو جائیں گے، بد عمل ہو جائیں گے۔ تو کسی طرح ان کے دلوں سے نبی کی محبت نکالو، صحیح عقیدوں کو خراب کرو۔ آج پورے لوگ لگے ہوئے ہیں اسی طرح، وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ والوں سے ختم کر دیں۔ تو ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں، اولیاء کا دامن چھوڑ سکتے نہیں۔ یہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے، کیونکہ دین اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ ورنہ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ عقیدے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں بڑا پکا، تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرا دین سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے۔ اور ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ غلط صحبت میں نہیں بیٹھنا، غلط لوگوں کو سننا نہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ وہ کب خراب کر دیں، کب محنت ضائع ہو جائے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کرنی